ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کی مناسبت سے چند گزارشات میں نے کل آپ سے پیش کی تھیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں چند لوگوں کے حقوق متعین فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان فرمایا۔ اللہ کا سب سے بڑا حق یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر آیا۔ تیسرے نمبر پر ذکر ہے قریبی رشتہ داروں کا۔ قریبی رشتہ داروں میں نے کل آپ سے ذکر کیا تھا کہ وہ تمام رشتہ دار شامل ہو جاتے ہیں جن کے ساتھ انسان کا خون کا تعلق ہے، جن کے ساتھ انسان کا نسب کا تعلق ہے، وہ سارے رشتہ دار اس میں شامل ہو جاتے ہیں، ددیال کے ہوں یا ننیال کے ہوں۔ اسی طرح سے وہ سسرالی رشتہ دار جن کے ساتھ انسان کا قریبی تعلق ہے وہ بھی ذوی القربیٰ میں شامل ہیں۔ چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے وہ یتیم ہیں، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ اس سورت کے آغاز میں بھی یتیموں کا ذکر تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے اور وہاں پر بتایا جا چکا ہے یتیم کو اس کا حق دو، یعنی یتیم کے مال پر ناجائز قبضہ نہ کرو، یعنی یتیم کی جائیداد پر قبضہ نہ کرو۔ اس کا مال اگر تمہاری سرپرستی میں ہے تو تم اسے ناحق اڑاؤ مت، اسے ستاؤ مت، اسے تکلیف اور اذیت نہ پہنچاؤ، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اسے یہ احساس نہ ہونے دو کہ اس کا باپ موجود نہیں ہے۔ یہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی۔ پانچویں نمبر پر مساکین کا ذکر آیا ہے۔ مساکین مسکین کی جمع ہے۔ مسکین عربی زبان میں بھی اور اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور مسکین کا لفظی معنی ہوتا ہے غریب آدمی بیچارہ، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ دراصل یہاں دو لفظ ہیں، ایک ہے فقیر اور ایک ہے مسکین۔ فقیر کہتے ہیں اس کو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین کہتے ہیں اس کو جس کے پاس ایک وقت کی ضرورت پوری کرنے کے اسباب موجود ہوں، اس سے زیادہ نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے مسکین کی ایک وضاحت فرمائی ہے، احادیث کے اندر یہ وضاحت ہمیں ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس المسکین الذی ترده اللقمة واللقمتان۔ مسکین وہ نہیں ہوتا کہ آپ اسے ایک دو لقمے دے دیں وہ واپس چلا جائے، آپ اسے ایک دو روپے دے دیں، 5-10 روپے دے دیں وہ واپس چلا جائے، وہ مسکین۔ فرمایا مسکین وہ نہیں ہوتا، اصل مسکین وہ ہوتا ہے جو بیچارہ ضرورت مند ہو اور لوگ اس کی ضرورت مندی کو سمجھتے نہ ہو، لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ یہ ضرورت مند ہے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو تو لوگ اس کی ضرورت کو پورا کر دیں، لیکن وہ اپنی ضرورت مندی کا لوگوں کے سامنے اظہار نہیں کرتا، اصل مسکین وہ ہے۔ آپ آسانی کے لیے جسے معاشرے کے ایک خاص طبقے کے طور پر ذکر کرتے ہیں، سفید پوش، یہ طبقہ آج سے 10-15 سال پہلے تو تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ طبقہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور بالکل نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ اب یا غریب ہے یا امیر ہے۔ وہ جو ایک سفید پوش طبقہ تھا، سفید پوش طبقہ کسے کہتے تھے؟ وہ لوگ جو غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، جن کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے وسائل اور اسباب نہیں ہیں،
لیکن اپنی خودداری کا بھرم رکھنے کے لیے دوسروں کے سامنے یہ ظاہر نہیں کرتے کہ یار ہم نے تو کھانا بھی نہیں کھایا، اور اپنی زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتے، اپنے حلیے سے ظاہر نہیں ہونے دیتے، اپنی خودداری کا بھرم رکھنے کے لیے دوسروں کے سامنے ایسے رہتے ہیں جیسے ماشاءاللہ ان کے حالات بہت اچھے ہیں، انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، لیکن یہ تو جو اندر کے حالات سے واقف ہو وہ جانتا ہے کہ یہ بیچارہ اپنی خودداری کا بھرم رکھنے کے لیے کسی کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کر رہا۔ میں نے آپ کو بتایا یہ سفید پوش طبقہ معاشرے کے لیے، معاشرے کے ان افراد کے لیے جو چپکے سے اپنی زکوٰۃ، اپنا صدقہ، اپنے خیرات اور اپنی نیکی کے معاملات ان کے ساتھ کر لے، یہ طبقہ معاشرے سے اب آہستہ آہستہ رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ اب جو غریب ہے نا وہ منہ کھول کے کہتے ہیں کہ جی میری یہ ضرورت ہے، آپ میری یہ ضرورت پوری کریں، اپنی ضرورت کو دبا کر اس کا گلا گھونٹ کے اس کے اوپر بیٹھ جانا اور اپنی خودداری کا بھرم رکھنا اب یہ بہت مشکل ہو گیا ہے، یہ باقی نہیں رہا یہ طبقہ۔ اب تو صرف غریب ہیں اور امیر ہیں، غریب ہیں اور امیر ہیں۔ متوسط طبقہ یہ امیروں کی دوڑ میں اور امیروں کی صف میں شامل ہونے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مطلب انسان اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اور اپنی مالی صلاحیت کو بہتر کرنے کے لیے انسان کوشش کرے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، شریعت رکاوٹ نہیں ڈالتی۔ جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے اگر انسان کوشش کرتا ہے، رزق کماتا ہے، حلال کماتا ہے، کرپشن نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، سود نہیں کھاتا، جوا نہیں کھاتا، ٹھیک ہے، شریعت منع نہیں کرتی۔ حدود کے اندر رہتے ہوئے انسان اپنا کاروبار کرے، اپنی مالی صلاحیت کو، اپنی استعداد کو بڑھائے، کون سی ممانعت والی بات ہے، شریعت تو نہیں روکتی۔ لیکن آج کے دور میں جو متوسط طبقہ مالداروں کی فہرست میں اور مال و دولت والوں کی دوڑ میں شامل ہونے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس کی کوشش کا راستہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی کوشش کا راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے حلال اور حرام کی تمیز کو مٹا دیا ہے، اس نے جائز اور ناجائز کے امتیاز کو ختم کر دیا ہے، یہ غلط ہے۔ وہ جو سفید پوش طبقہ جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، اس کا تذکرہ قرآن نے 3 پارے میں بھی کیا ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے الفاظ یہ ہیں لا يسألون الناس الحافا، لوگوں سے لگ لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ بعض لوگ آپ دیکھیں گے چمٹ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، فرمایا یہ لوگ اپنی ضرورت کا اظہار بھی نہیں کرتے۔ تعریفہم بسیماہم، تم ان کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لو گے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، نا واقف آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بڑے مالدار ہیں کیونکہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، یار ان کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو واقف حال ہے اس کو معلوم ہے کہ اس بیچارے کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے، اس کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ اپنی ضرورت کا کسی کے سامنے شرم کے مارے اپنی خودداری کی وجہ سے اظہار بھی نہیں کر رہا۔ میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر معاشرے میں، آپ کے آس پاس، آپ کے محلے میں، آپ کے گھرانے میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے ملنے جلنے والوں میں ایسے افراد موجود ہوں، ان کے ساتھ تعاون کیا کریں، ان کے ساتھ تعاون، ان کے دل سے ایک دعا نکلوا دے گا آپ کے لیے، وہ جو دل سے نکلی ہوئی دعا ہوگی آپ کے لیے وہ آپ کے بیڑے کو پار کروا دے گی، وہ آپ کے مسائل حل کروا دے گی۔ وہ جو دل سے نکلی ہوئی دعا ہوتی ہے، یہ جو سفید پوش طبقہ ہے اس کے ساتھ تعاون کرنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا انسان کے لیے بڑی برکتوں کا ذریعہ اور بڑی برکتوں کا سبب بنتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کر کے دیکھ لیں آپ، سفید پوش طبقے کے ساتھ تعاون، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کی لاج رکھنا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کسی ایسے آدمی کی ضرورت پوری کرنے کی، اس کے ساتھ ہمدردی اور تعاون کرنے کی، زندگی کے کسی موڑ اور مرحلے پر اس کو یاد نہ دلانا کہ تجھے فلاں وقت میں یاد نہیں ہے میں نے تیرے ساتھ کیا کیا تھا،
وہ زمین، اس کا دل چاہے گا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر سما جاؤں. یہ کبھی نہ کرنا، اس کو احسان نہ جتانا. جو سفید پوش آدمی ہوتا ہے نا، وہ دوسرے آدمی کا اگر احسان مند ہو، وہ اس کے احسان کی وجہ سے خود ہی سر اٹھا کے بات نہیں کر سکتا. اس کو احسان نہ جتانا، ورنہ اس کا دل چاہے گا کہ آج زمین پھٹ جائے اور وہ اس کے اندر سما جائے. یہ نہ کرنا. اور اگر کوئی ایسا فرد دستیاب ہو جائے، کوئی ایسا گھرانہ دستیاب ہو جائے جنہوں نے اپنی خودداری کی لاج رکھی ہوئی ہے، بھرم رکھا ہوا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، بھوکا رہنا گوارا کر لیں گے لیکن کسی کے دروازے کو جا کے بجائیں گے نہیں، ایسے لوگ اگر مل جائیں تو ان کی ضرورت کو پورا کرنے میں جو آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں ڈالیں اس کے اندر حصہ. اب آپ کی سمجھ میں وہ بات آئے گی، نبی اسلام جو فرمایا کرتے تھے نا، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اس کا یہ مطلب نہیں ہے نبی اسلام کہتے ہیں اے اللہ مجھے مسکینوں میں زندگی عطا فرما، مسکینی کی حالت میں موت عطا فرما، مسکینوں کے گروہ میں مجھے میرا حشر فرما. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی اسلام یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے فقیر، بے بس، بے کس، لاچار بنا دے. اب آپ کی سمجھ میں آیا مسکین کسے کہتے ہیں؟ نبی اسلام یہ جو جس کو ہم آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں نا، یار فلاں بھی بڑا مسکین ہے، یہ مسکین بھی ہم نے اب دو معنوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. ایک مسکین تو غریب کے معنی میں ہوتا ہے، اور ایک مسکین ہوتا ہے یعنی کسی ایسے آدمی کے لیے بولا جاتا ہے جو میس نہ بن جائے، جو میز نہ بن جائے اور جو ہے نا وہ اپنی شکل سے ایسے ظاہر کرے کہ جیسے بیچارہ بڑا معصوم ہے نا، بڑا معصوم بن رہا ہو جو آدمی، اسے کہتے ہیں دیکھ یار اس نے کیسی مسکینوں والی شکل بنائی ہوئی ہے، بڑی مسکینوں والی شکل بنائی ہوئی ہے اس نے. یہ لفظ بھی ہم نے، نبی علیہ السلام نے جس چیز کی دعا فرمائی ہے وہ کیا، یا اللہ میں ایسا رہوں زندگی کے اندر مجھے ضرورت پیش آ جائے لیکن میں اپنی ضرورت کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، مجھے اپنی زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، میں اپنی خودداری اور اپنی شرم کی لاج رکھوں اور میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنوں. اے اللہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا، میں بھوکا رہنا گوارا کر لوں گا، میں کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا. آپ کو یاد آیا خندق کا واقعہ؟ نبی علیہ السلام نے اپنے پیٹ پہ کتنے پتھر باندھے تھے؟ 2 پتھر باندھے تھے. لوگوں نے 1 پتھر باندھا ہوا تھا، نبی اسلام نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. لیکن کسی سے کہا ہو یار بڑی بھوک لگ رہی ہے، یار بڑی شدید قسم کی بھوک لگی، کھانے کا انتظام ہو سکتا ہو تو کرو. نہیں، نبی اسلام نے کسی سے نہیں فرمایا. اپنی ضرورت کا اظہار، اپنی خودداری کا بھرم رکھنا. نبی اسلام یہ فرماتے تھے کہ پروردگار ایسا وقت نہ آئے کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے اور میری خودداری داؤ پہ لگ جائے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ کہیں سے کچھ پیسے ہاتھ آئے، انہوں نے گوشت پکایا، تھوڑا سا جو ہے نا وہ روٹی پکائی. فاطمہ کہنے لگی کہ اگر ایسا کر لیں کہ نبی اسلام کو بھی بلا لیں، ابا جان کو بھی بلا لیں. نے کہا بالکل ضرور بلائیں، بالکل ضرور بلائیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کے نبی اسلام کو بلا کر لے کر آئے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ کچھ تھوڑا سا آپ بھی کھا لیں. تو نبی اسلام نے کیا فرمایا، فاطمہ 3 دن کے بعد تیرے باپ کے حلق میں یہ پہلا لقمہ جا رہا ہے. 3 دن کے بعد تیرے باپ کے حلق میں یہ پہلا لقمہ جا رہا ہے. اپنی خودداری کا بھرم رکھنا، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا. نبی اسلام نے یہ دعا فرمائی، یہ نہیں کہ اللہ مجھے غریب بنا دے، مسکین بنا دے، محتاج بنا دے، میں لوگوں کا محتاج بن جاؤں. نہ، مسکینی کا مطلب محتاجی نہیں ہے. مسکینی کا مطلب خودداری ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مسکین وہ ہوتا ہے جو محتاج ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے اس کی دعا نہ، نبی علیہ السلام نے محتاجی سے تو اللہ کی پناہ مانگی ہے، محتاجی کی دعا نہیں مانگی کہ کسی کے محتاج ہو کے بیٹھ جائیں. نبی اسلام نے خودداری کی دعا مانگی ہے. وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اے اللہ میری موت آئے تو مسکینی کی حالت میں، مطلب کہ خودداری میری جو ہے وہ داؤ پر نہ لگے، کسی کے سامنے مجھے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے. اور وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، ایسے خوددار لوگوں کے گروہ میں مجھے اٹھانا، ایسے لوگوں کے گروہ میں مجھے مت اٹھانا جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں، جو کسی سے مانگنا شروع کر دیں.
دیکھیں جب انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے نا تو جس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اس کی مرضی ہے ہاتھ پہ کچھ رکھے یا نہ رکھے. اگر نہ رکھے تو انسان کو کس قدر شرمندگی ہوگی، یار دیکھو میں نے اس کے سامنے ہاتھ بھی پھیلایا، اللہ کا واسطہ بھی دیا، اس نے پھر بھی کچھ نہیں دیا. اور اگر وہ دے دے تو احسان جتائے گا، کسی نہ کسی وقت بتائے گا اس کو کہ تجھے یاد ہے فلاں وقت میں تیرے ساتھ یہ کیا تھا، تجھے یاد ہے فلاں وقت میں تیرے ساتھ میں نے یہ کیا تھا. اس لیے مساکین کا جو یہاں پہ ذکر آ رہا ہے، مسکین کو اس کا حق ادا کرو. کیا مطلب؟ جو خوددار لوگ ہیں، جو سفید پوش طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں اپنا حصہ ڈالا کرو. والمساکین سے یہاں پر یہ مراد ہے. اگلا لفظ ہے والجار ذی القربا والجار الجنب والصاحب بالجنب. یہ ہمسائے کے 3 درجے، میں نے کل بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہاں پر ہمسائے کے 3 درجے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں. ایک ہمسایہ وہ ہے جو قریبی رشتہ دار بھی ہے اور ہمسایہ بھی ہے. ایک ہمسایہ وہ ہے جو رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن آپ کے ساتھ ہمسایہ ہے. اور ایک ہمسایہ وہ جو تھوڑی دیر کے لیے ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے ہے. سبق میں اکٹھے بیٹھے، سبق پڑھا، چلے گئے واپس. یہ جو سبق میں ایک ساتھ بیٹھ کے سبق پڑھنے والے ہیں، یہ بھی ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں. یہ جو آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے سبق پڑھتے ہیں نا، جتنی دیر تک آپ سبق پڑھ رہے ہیں اتنی دیر کے لیے تو آپ ہمسائے ہیں. بھلے آپ ایک سوسائٹی میں نہیں رہتے، ایک محلے میں نہیں رہتے، آمنے سامنے آپ کا گھر نہیں ہے، لیکن جتنی دیر تک آپ بیٹھ کے سبق پڑھ رہے ہیں آپ ہمسائے ہیں. جتنی دیر بیٹھ کے آپ کسی سواری میں سفر کر رہے ہیں اتنی دیر تک آپ ہمسائے ہیں. ہمسایہ، ہمسایہ جس کا سایہ آپ کے ساتھ آتا ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. ہمسایہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے بڑے حقوق اور بڑی اس کی تاکید فرمائی ہے. ہمسائے کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنا، ہمسایوں کے بڑے حقوق بیان فرمائے ہیں. ایک مرتبہ حدیث میں فرمایا نبی اسلام نے، جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے ہمسایوں کے حقوق کے متعلق اتنی مرتبہ وصیت کی، اتنی تاکید کی، مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ یہ وراثت میں ہی اس کو حصے دار بنا دیں گے. یہ کہہ دیں گے کہ جی آج کے بعد وراثت میں بھی حقدار یہ ہمسایہ ہے، ہمسائے کو جو ہے وہ وراثت کا حصہ بھی ملنا چاہیے، ہمسائے کو وراثت میں سے بھی حصہ ملنا چاہیے. وراثت اللہ تعالیٰ نے حقوق متعین کیے ہوئے. ہمسایوں کے حقوق یعنی وراثت ورثہ کا حق ہے، ترکہ ورثہ کا حق ہے. لیکن فرمایا جبریل امین نے مجھے اتنی مرتبہ حسن سلوک کی تاکید کی کہ میں یہ گمان کرنے لگا کہ اگر یہ مزید تاکید کرتے رہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ کہیں گے کہ جی ہمسائے کو وراثت میں سے بھی اس کا حصہ دیا کرو. اتنی تاکید فرمائی، یعنی ہمسائے کے ساتھ اس کے حق ادا کرنے میں اور اس کا خیال کرنے میں، اس کی خبر گیری کرنے میں. اچھا، یہاں پر نبی علیہ السلام نے جو چند احادیث ہمسایوں کے حوالے سے ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے 1-2 باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک روایت میں آتا ہے نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی مومن کے لیے حلال نہیں ہے کہ خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا ہمسایہ پڑوس میں رات کو بھوکا سو گیا ہو. رات کو اس کا پڑوسی، اس کا ہمسایہ بھوکا سو گیا ہو. کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے. اپنے ہمسایوں کی خبر گیری کیا کرو، بیمار ہو تو بیمار پرسی کیا کرو، فوت ہو جائیں تو جنازے میں شرکت کیا کرو، ان کے گھر مہمان آ جائیں اور ان کے پاس مہمانوں کی مہمان نوازی کا انتظام نہ ہو تم انتظام کر دیا کرو. اگر دوا دارو علاج معالجے کے لیے سہولیات نہ ہو تو تم کروا دیا کرو. اگر ڈاکٹر کے پاس کوئی لے جانے والا نہ ہو تو تم لے جایا کرو. یہاں تک فرمایا کہ اگر تم کھانا پکا رہے ہو، شوربہ بنا رہے ہو، سالن بنا رہے ہو، تھوڑا سا پانی زیادہ کر دیا کرو، تھوڑا سا اس کو بھی بھیج دیا کرو. مجھے ایک عجیب بات یاد آئی، بعض روایات کے اندر یہ بھی مضمون آتا ہے کہ تم
اگر اپنے ہمسائے کو کچھ نہیں بھیج سکتے تو ایسا اس کو احساس کمتری بھی مت دلاؤ، احساس کمتری بھی مبتلا نہ کرو۔ دیکھو تم جو ہے نا وہ یعنی دیکھتے ہو کہ تمہارا ہمسایہ کمزور ہے مالی اعتبار سے، تم نے اپنے بچے کے ہاتھ میں بہترین قسم کا مہنگا قسم کا سیب لا کے اس کے ہاتھ میں پکڑایا، اب بچہ جو ہے نا وہ ہمسایوں کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے اس کے بچے کو دکھا دکھا کے سیب کھا رہا ہے۔ نہ کرنا ایسا نہ کرنا، اس کو احساس کمتری میں مبتلا نہ کرنا۔ یہاں تک آتا ہے، یہاں تک روایات میں آتا ہے احساس کمتری میں تمہاری وجہ سے وہ مبتلا نہ ہو جائے۔ ہمسایوں کے بڑے حقوق متعین کیے۔ ایک آدمی آیا نبی اسلام کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا ہمسایہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، میں اس کی تکلیفوں سے تنگ آ گیا ہوں، مجھے اتنی اذیت ہے کہ اب میری برداشت سے باہر ہو گیا، آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ نبی اسلام نے فرمایا اچھا بھائی نہیں صبر ہوتا تو اب ایسا کرو کہ تم جو ہے وہ اپنے گھر کا جو ساز و سامان ہے نا، جتنا بھی ساز و سامان ہے وہ لا کے سڑک پہ رکھ کے بیٹھ جاؤ، سارا سامان نکالو سڑک پہ رکھ کے بیٹھ جاؤ۔ اگر کوئی پوچھے کہ بھائی تو سڑک کے اوپر کیوں بیٹھا ہے تو بتا دینا کہ بھائی میرا ہمسایہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، میں مجبور ہو کے تنگ ہو کے میں جو ہے نا اپنے گھر سے باہر نکل آیا ہوں، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اب مجھے بہت تنگ کرتا ہے، میں اب اس سے کیا لڑوں، جا کے اسے ماروں پیٹوں، اس سے لڑائی جھگڑا کروں، کیا کروں، میں کچھ کر نہیں سکتا، جو میں کر سکتا ہوں وہ میں نے کر لیا، میں گھر سے باہر آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے جناب جو ہے وہ اپنا سامان اٹھا کے باہر سڑک کے اوپر رکھا، سامان کے اوپر جو ہے وہ چوکڑی مار کے بیٹھ گیا۔ اب جو آ رہا ہے بھائی خیر تو ہے، آپ سڑک کے اوپر بیٹھے ہوئے، یار میں تنگ آ گیا ہوں یار، مجھے میرے ہمسائے نے جو ہے نا مجھے بڑا تنگ کر دیا۔ دوسرا آیا کہ بھائی خیر ہے، لڑائی ہو گئی ہے کیوں، سڑک کے اوپر کیوں بیٹھے ہو، کہ یار یہ جو ہے نا بڑا تنگ کرتا ہے۔ اب دن بھر میں جو ہے نا وہ اب ہر گزرنے والا اس سے پوچھ رہا ہے اور وہ اس کو بتا رہا ہے، اور ہر گزرنے والا اس ہمسائے کو لعنت ملامت کر رہا ہے، کیسا گندا آدمی ہے، بے مروت آدمی ہے، اپنے ہمسائے کو تنگ کرتا ہے، شریف آدمی کو ستاتا ہے۔ اتنے لوگوں نے جا کے اس کو لعنت ملامت کی، وہ بیچارہ رات کو شام کو آیا اور کہنے لگا جی آپ کی بڑی مہربانی، ہاتھ جوڑ کے اس سے معافی مانگی، آپ کی مہربانی، آپ جو ہے نا اپنے گھر میں اپنا سامان لے جا کے رکھیں، میں آج کے بعد آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہو گیا وہ۔ احسن الی جارک، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ پڑوسی کا بڑا حق ہے، پڑوسی کو ایذا نہ پہنچایا کرو، ہمسایوں کو تکلیف نہ پہنچایا کرو۔ ایک گھر کے اندر جو اوپر نیچے رہتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں، جن کی دیواریں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں وہ بھی ہمسائے ہیں، جن کا محلہ ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ بھی ہمسائے ہیں۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اسلام سے ایک مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ میرے ہمسائیگی میں دو لوگ ہیں، آپ یہ بتائیں کہ میں ان دونوں میں سے کس کے پاس جو ہے وہ ہدیہ بھیجوں؟ نبی اسلام نے فرمایا الی اقربہما منکی بابا، جس کا تم میں سے یعنی جس کا دروازہ تمہارے گھر کے دروازے کے سب سے زیادہ قریب ہو، جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے سب سے زیادہ قریب ہو، تم اس کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرو، اس کو پہلے جو ہے وہ چیز بھجواؤ۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ بھئی اگر کسی پڑوسی نے تمہارے پاس کوئی یعنی بکری کا جلا ہوا کھر بھی اگر بھیجا ہے نا، بکری کا جلا ہوا کھر بھی اگر کسی آدمی نے بھیجا ہے اور وہ تمہیں یعنی بطور ہدیے کے اس نے بھیجا ہے، تو وہ اس کو بھی حقیر نہ سمجھنا، اس کو بھی حقیر نہ سمجھنا۔ لا تحقرن جارۃ لجارۃ ولو فی صنیشات، اگر تمہارے کسی ہمسائے نے نا تمہیں یعنی بکری کا جلا ہوا کھر ہی بھیجا ہے بطور ہدیے کے، بطور تحفے کے، تو وہ بھی قبول کر لینا، اس کو حقیر نہ سمجھنا، حقیر نہ ظاہر کرنا۔ تو مطلب تم استعمال کرو یا نہ کرو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کو یعنی لو جی بھیجنے کے لیے ان کو یہ بکری کا کھر ہی ملا تھا، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملا تھا۔ تھوڑا سا ہو زیادہ ہو، اگر ہمسائے نے کوئی چیز بھیجی ہے اس کو قبول کر لینا چاہیے اور دوسرے ہمسائے کو خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں ہمیشہ مہنگی چیز، قیمتی چیز بطور ہدیے کے دینا یہ شرط نہیں ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ جو چیز ضروری ہے وہ تو صرف اتنی ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرے
اور انسان جو ہے وہ ہمسایوں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے کوشش کرے، بس یہ اصل چیز ہے۔ اب وہ قیمتی ہے یا کم قیمت کی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یعنی دیکھنا یہ چاہیے کہ آپ اپنے ہمسائے کے ساتھ یعنی حسن سلوک کر رہے ہیں یا نہیں، وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، کم ہے یا بیش ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، اب یہاں پر چند چیزیں اور بھی ہیں، وہ بھی آپ سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے۔ پڑوسی کے 3 درجے نبی اسلام نے بیان فرمایا، طبرانی کی ایک حدیث میں پڑوسی کے 3 درجے فرمایا کہ بعض پڑوسی وہ ہوتے ہیں جن کا ایک ہی حق ہوتا ہے، بعض پڑوسی اور ہمسائے ایسے ہیں جن کا ایک ہی حق ہے، مثلا مشرک، اس کا ایک ہی حق ہے، حق ہمسائیگی، آپ کے ہمسائے میں رہتا ہے، اس کا ایک ہی حق ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا ہمسایہ ہے، اس کا ایک حق ہے۔ بعض پڑوسی وہ ہوتے ہیں جن کے 2 حق ہوتے ہیں، مثلا مسلمان، اس کے 2 حق ہیں، ایک حق ہمسائیگی اور ایک حق اسلام، کہ اسلام کے اعتبار سے وہ آپ کا بھائی ہے، مسلمان ہے، تو دگنا حق ہو گئے اس کے۔ اور فرمایا بعض پڑوسی وہ ہوتے ہیں جن کے 3 حق ہوں، مثلا وہ مسلمان پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار بھی ہو، جو آپ کا رشتہ دار بھی ہو، اب وہ ایک تو ہمسایہ آپ کا، دوسرا مسلمان، تیسرا آپ کا رشتہ دار، ان 3 چیزوں کی وجہ سے اس کے 3 گنا حقوق ہیں، 3 گنا حقوق ہیں۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ ہمسائیگی کی حد کیا ہے، ہمسائیگی کی حد کیا ہے، آپ کے ہمسائے کون لوگ ہیں؟ دیکھیں، آپ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، اس سوسائٹی میں جتنے لوگ رہتے ہیں کیا سارے آپ کے ہمسائے ہیں، یا 1-2 گھروں والے لوگ آپ کے ہمسائے ہیں؟ کون لوگ آپ کے، یعنی ہمسائیگی کی حد کیا ہے، یہ بھی آپ سمجھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جتنے لوگ محلے کی مسجد میں ہونے والی اذان کی آواز سنتے ہیں وہ سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ جتنے لوگوں کے کان میں محلے کی مسجد میں جو اذان ہوتی ہے، وہ اذان جس جس کے کان میں پہنچتی ہے اس گھر کے، اس یعنی ایریے کے اندر، وہ سب لوگ ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں، ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی تھی 40 گھر، 40 گھر، یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کے دائیں جانب 40 گھر، آپ کے بائیں جانب 40 گھر، آگے 40 گھر، پیچھے 40 گھر، یہ آپ کے ہمسائے۔ یہ رائے صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی، اور بہت سے فقہا نے اس رائے کو لیا بھی ہے۔ اس لیے جو آپ کے آس پاس اور قریبی رشتہ دار ہیں، یعنی جو ہمسائے ہیں، جو پڑوسی ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث آپ سے ذکر کرتا ہوں، مسند امام احمد کے اندر ایک روایت آتی ہے، نبی اسلام کے سامنے ایک آدمی نے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ہے، بڑی کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھتی ہے، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، اور نیکی کا کوئی کام چھوڑتی نہیں ہے، لیکن اس کے ہمسائے اس کی طرف سے بڑی اذیت میں، اس کے ہمسائے اس کی طرف سے بڑی اذیت میں۔ عورت بڑی اچھی ہے، بڑی نیک ہے، نماز، روزہ، نفل، صدقہ خیرات، تہجد، فلاں فلاں، سب نیکی کے کام، لیکن ایک خامی ہے، اس کی زبان سے اس کے پڑوسی بڑے تنگ ہیں، وہ بڑی مشکل میں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سیدھی جہنم میں جائے گی۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ہے ہمارے محلے کے اندر، نماز روزہ زیادہ نہیں ہے اس کا، فرض نماز پڑھ لی، فرض روزہ رکھ لیا، نوافل نہیں ہے اس کے پاس، بس فرض نماز پڑھ لی، فرض روزہ رکھ لیا، جو فرض زکوٰۃ ہے وہ ادا کر دی، مال و دولت بھی زیادہ نہیں ہے کہ صدقہ خیرات کر سکے، روزے بھی کم کم رکھتی ہے، پنیر کے چند ٹکڑوں سے زیادہ صدقہ نہیں کر سکتی ہے، لیکن زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ ہیں، اس کے پڑوسیوں کو اس کی زبان سے کوئی تکلیف نہیں ہے، پڑوسی اس کے بڑے خوش ہیں، اس کے پڑوسی بڑے مطمئن ہیں کہ یہ عورت جو ہے وہ ہمیں کوئی ایذا نہیں پہنچاتی، کوئی تکلیف نہیں پہنچاتی۔ نبی اسلام نے فرمایا سیدھی جنت میں جائے گی، سیدھی جنت میں جائے گی۔ ایک اور روایت میں ہے، نبی علیہ السلام سے ایک آدمی نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں
کہ جسے اختیار کرنے کے بعد میں جنت میں داخل ہو جاؤں. کوئی ایسا کام مجھے بتا دے، وہ کام میں کرنا شروع کر دوں اور میں جنت میں چلا جاؤں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم محسن بن جاؤ. محسن کا معنی نیکی کرنے والا، احسان کرنے والا، حسن سلوک کرنے والا. فرمایا تم محسن بن جاؤ. اس نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں محسن ہو گیا، میں اچھا کرنے والا ہو گیا، مجھے کیسے پتا چلے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے پڑوسیوں سے پوچھ لو. اگر پڑوسی کہیں کہ تم اچھے ہو تو تم اچھے ہو، اور اگر پڑوسی کہیں کہ تم برے ہو تو برے ہو. پڑوسیوں سے پوچھو. اسی وجہ سے آپ مجھے بتائیں ذرا تھوڑا سا، اگر آپ اس کو وسیع کر لیں تو آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی. آپ جب اپنی بچی کا رشتہ کرتے ہیں، بچے کا رشتہ کرتے ہیں، تو جہاں پر وہ لڑکا یا لڑکی اس کے والدین رہتے ہوں، اس کے پڑوسیوں سے جا کے پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ ہاں بھئی یہ لڑکی کیسی ہے، اس کا چال چلن کیسا ہے، یہ لڑکا کیسا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے اندر ہے، یہ لوگ کیسے ہیں، یہ لڑائی جھگڑے والے تو نہیں ہیں، کوئی ایسا معاشرے کے اندر ان کا ناپسندیدہ رول تو نہیں ہے. آپ جا کے تسلی کرتے ہیں، اپنی جا کے معلومات لیتے ہیں. آپ کی جب تک تسلی نہ ہو، اگر محلے دار کہنا کہ جی لوگ، آپ ذرا سوچ سمجھ کے ہی فیصلہ کیجئے گا، آپ ڈر جاتے ہیں، آپ رشتہ نہیں کرتے. اور اگر محلے دار گواہی دیں، پڑوسی گواہی دیں کہ نہیں، بے فکر ہو کے آپ آنکھ بند کر کے ان کے رشتہ کرتے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، فکر ہی نہ کریں، بہت اچھے لوگ ہیں، آپ مطمئن ہو جاتے ہیں اور آپ رشتہ کر دیتے. حالانکہ نہ آپ ان کو جانتے ہیں نہ وہ آپ کو جانتے. لیکن پڑوسیوں کی گواہی کی بنیاد پر آپ اپنے بچے کا، اپنی بچی کا رشتہ کر دیتے. اسی طرح سے یہ یہاں تو دو ہو گئے نا، والجار ذی القربى والجار الجنب، قریبی رشتہ دار جو ہمسایہ ہو، اجنبی ہمسایہ. اور تیسرا درجہ آ گیا والصاحب بالجنب، جو ایک پہلو میں بیٹھ کر سبق پڑھنے والے، ایک ساتھ بیٹھنے والے، کلاس میں بیٹھنے والے، ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے، ایک صف میں بیٹھ کر بیان سننے والے، یہ بھی ہمسائے ہیں. ان ہمسایوں کا بھی ایک دوسرے کے اوپر حق ہوتا ہے، ایک دوسرے کو ایذا نہ پہنچائیں، ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں. کوئی کسی کو کونی مار رہا ہے، کوئی کسی کی جگہ کے اوپر زبردستی قبضہ کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی انداز میں، کوئی کسی انداز میں. بھائی یہ سارے ہمسائے ہیں. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو تھوڑے وقت کے ہمسائے ہوتے ہیں، یہ تھوڑے وقت کے ہمسائے بھی بعض اوقات ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے. یہ تھوڑے وقت کے ہمسائے بھی بعض اوقات ایک دوسرے کے لیے اذیت کا اور رنج کا ذریعہ بن جاتے ہیں. ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اس کی بات اس کو پہنچائی، اس کی بات اس کو پہنچائی، ادھر کی کہانی ادھر، ادھر کی کہانی ادھر. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپس میں بیٹھنے والے، پڑھنے والے، کلاس فیلو، ہم جماعت، ہم سبق، یہ طالب علم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنے والے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں معمولی بات کے اوپر. ایک طالب علم جو ہے نا وہ آیا، اس نے دوسرے طالب علم سے پوچھا کہ جی میری یہ کتاب، میری کاپی، میرا بستہ یہاں سے کس نے اٹھایا تھا؟ اب وہ دوسرے طالب علم سے لڑ رہا ہے اس بات کے اوپر کہ اس نے اس کا بستہ اٹھایا، وہاں سے اٹھا کے وہاں پر رکھا. ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے والے ایک دوسرے کے ہمسائے ہوتے ہیں، اور جو حقوق ہمسائے کے ہیں وہی حقوق ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھنے والوں کے لیے ہیں، ایک ساتھ بیٹھ کر سفر کرنے والوں کے لیے ہیں، ایک ساتھ ایک ادارے میں کام کرنے والوں کے ہیں. ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنا، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ ساری چیزیں والصاحب بالجنب، ہمسائے میں بیٹھنے والے، یعنی پہلو میں بیٹھنے والے، ایک ساتھ بیٹھنے والے ہمسائے اور ہم نشین کے حوالے سے بھی قرآن نے حسن سلوک کی تاکید کی ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا